امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے طولانی فرمان کا ایک حصہ جو اس نے عرض کیا تھا، اس کے آخری جملے کو دہراتا ہوں اور پھر فرمان کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اطیل السجود فما من عمل اشد علی ابلیس من ان یری ابن آدم ساجدا لأنه امر بالسجود فعصى وهذا امر بالسجود لأنه امر بالسجود فعصى وهذا امر بالسجود فاطاع فنجا۔ اچھا، وہ بہت ساری روایات کا یہ مضمون ہے کہ آن حضرت نے فرمایا ہے کہ اذا اردت ان یحشرک اللہ معی فی الجنہ فاطل من سجودک، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تجھے روز قیامت میرے ساتھ محشور کرے، میرے جوار میں تمہیں مقام عطا فرمائے، تو جب نماز پڑھو تو اپنے سجدے کو طول دو۔ یہ کئی روایات کا مضمون ہے، فاطل من سجودک۔ اچھا، اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ یعنی اولاد آدم کا اعمال میں سب سے زیادہ گراں اور شاق عمل جو شیطان کے اوپر گزرتا ہے وہ اولاد آدم کا سجدہ ہے۔ اولاد آدم، ہم جب سجدے میں جاتے ہیں، یہ ہمارا سجدہ اس کو بہت گراں گزرتا ہے، شاق گزرتا ہے، یا کہیں اس کو تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتی ہے۔ بعض روایات میں ایسے ایسے اعمال کا ذکر ہے کہ اس کی کمر توڑ دیتے ہیں۔ کمر توڑ دیتے کا مطلب یہ نہیں کہ واقعاً وار کر کے اس کی کمر کو توڑ دیتے ہیں۔ رسول خدا نے بھی فرمایا ہے قسم ظہری رجلان، دو بندوں نے میری کمر توڑی، عالم متحقق و جاہل متنسک۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ واقعاً جا کے رسول خدا کی کمر پر نعوذ باللہ کوئی وار کرتے ہیں اور وہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، نہیں، یعنی شدت کا دکھ کا جو ہے نا وہ اظہار ہے۔ دو آدمیوں نے میری کمر توڑی ہے، حقیقی معنی میں نہیں ہے، کنایہ ہے عمل کی سنگینی کا نا۔ ایک وہ آدمی جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، اپنے علم کی توہین کرتا ہے، دوسرا جاہل جو کہ سیکھنے سے کتراتا ہے یا آر محسوس کرتا ہے۔ ہاں، منتیں کرتے ہیں، نماز سناؤ، وہ نکل جاتے ہیں جیسے ہمارا کوئی نقصان کیا ہو۔ یہ بشارت المصطفیٰ لشیعۃ المرتضیٰ، یہ ایک کتاب ہے۔ کتاب کا نام کتنا پیارا ہے، بشارت المصطفیٰ لشیعۃ المرتضیٰ، یعنی امیر المومنین کے شیعوں کے لیے رسول خدا کی بشارت۔ کتاب کا نام یہ ہے، بشارت المصطفیٰ لشیعۃ المرتضیٰ۔ اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جب آپ یا محمد یا علی کہتے ہیں، اس سے شیطان کی کمر ٹوٹتی ہے۔ نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری سے اس کی کمر ٹوٹتی ہے۔ کمر ٹوٹتی ہے کا مطلب یہ نہیں کہ بس وہ آئندہ چلنے پھرنے سے رہ جاتا ہے، یہ بالکل اسی معنی میں جس طرح رسول خدا نے فرمایا کسر ظاہر رجلان ہے، دو بندوں نے میری کمر توڑی، یہ مجھے دکھ پہنچایا، تکلیف پہنچائی، ایک عالم متحقق و جاہل متنسک۔ سب سے بنی اولاد آدم کا جو عمل سب سے زیادہ شیطان کے لیے گراں گزرتا ہے، شاق گزرتا ہے، وہ یہ کہ جی ہاں وہ اولاد آدم جس سجدے میں ہوتا ہے، کیونکہ لأنہ امر بالسجود فعصى، کیونکہ منتقی شاہ صاحب بڑی تفصیل سے گفتگو کر رہے تھے، شیطان کو حکم دیا گیا کہ بھئی وہ آدم کے سامنے سجدہ کرو خدا کے لیے، فعصى، اس نے نافرمانی کی، وہذا امر بالسجود فاطاع، اور یہ اولاد آدم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سجدہ کرو، اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، فنجا، اور اس اطاعت کے نتیجے میں وہ نجات پا گیا۔ یعنی اولاد آدم کے نجات پانے پر شیطان کو دکھ ہوتا ہے، یہ عمل اس کو بہت گراں گزرتا ہے، تکلیف دہ ہے، اس کے لیے بہت زیادہ تکلیف ہے۔ اکثرو، یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، اکثرو ذکر الموت، کثرت سے موت کو یاد کرو،
وَيَوْمِ خُرُوجِكُم مِّنَ الْقُبُورِ، اور اس دن کو بھی کثرت سے یاد کرو جب تم قبروں سے نکالے جاؤ گے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة، وہ تا آخر یا وہ قبروں سے نکلنے کا جو منظر ہے اس کو بھی کثرت سے یاد کرو. وقیامکم بین ید اللہ عز وجل، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی پیشی کو بھی کثرت سے یاد کرو. جی ہاں، یہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کثرت سے موت کو یاد کرنے کا، کثرت سے جو ہے نا وہ قبر سے نکلنے کو یاد کرنا، اس سے فائدہ یہ ہوگا تُہَوَّنُ عَلَيْكُمُ الْمَصَائِبُ، اس کے نتیجے میں مصائب تمہارے لیے آسان لگیں گے. مصائب کی سنگینی کا تم کو احساس نہیں ہوگا اگر ان چیزوں کو کثرت سے یاد کرو. اذا اشتقا، یہ بالکل نیا چیپٹر ہے. میں نے کہا اس کا نام اگر کشکول بھی رکھے نا تو کوئی حرج ہے. کوئی موضوع نہیں چھیڑا. 400 ابواب جو ہے خصال نے بھی لکھا ہے. 400 ابواب کو عبادات کا ذکر ہے، عقائد کا ذکر ہے، اخلاقیات کا ذکر ہے. یہ شیطان کو دکھ کس بات سے پہنچتا ہے؟ میرے اور آپ کے سجدے سے. ذکر موت کا ذکر کرو کثرت سے، کیونکہ اس سے مصائب جو ہے تمہیں ہلکے لگیں گے، وہ زیادہ سنگین نہیں لگیں گے. پھر فرمایا اچانک جو ہے نا وہ اپنا رخ طب کی طرف کر دیا امیر المومنین نے. فرمایا اذا اشتکا احدکم عینیہ، اگر کسی کو آنکھوں کی تکلیف محسوس ہو فلیقرأ آیت الکرسی، اس کو چاہیے کہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے. خود زیادہ فضائل ہے آیت الکرسی کے نا. میں نے پڑھا ہے جب آپ آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں نا، آپ کے علاوہ آپ کے آیت الکرسی کے نتیجے میں آپ کے ہمسائے بھی اس رات کے نقصانات اور بلاؤں سے محفوظ رہتے ہیں. بہت زیادہ اہل سنت کے ہاں بھی ہے اور ہمارے ہاں بھی آیت الکرسی کے بہت سارے. وہ ہمارے ایک استاد تھے، غالباً میری نظر سے بھی کہیں گزرا ہے، وہ فرماتے تھے، شیخ ہدایت علی صاحب فرماتے تھے جب آپ سفر میں ایک دفعہ آیت الکرسی فرماتے ہیں کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ ایک فرشتوں کو بھیج دیتا ہے. 2 دفعہ پڑھتے ہیں پھر فرشتوں کو بھیجتا ہے. تیسری دفعہ پڑھے تو پھر خدا فرشتوں سے کہتا تم ہٹ جاؤ، میں خود اس بندے کی جو ہے نا وہ حفاظت کروں. ٹھیک ہے جی، اسباب کے ذریعے ہوتا ہے. 12 تو فرمایا آیت الکرسی وَلْيُزْمِرْ فِي نَفْسِهِ أَنَّهَا تَقْرَأُ، اور یہ دل میں آپ یہ یعنی پکا یقین کر لیں، آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ اس آیت الکرسی کے نتیجے میں اس بیماری سے جو ہے نا وہ نجات پاؤں گا یا خدا مجھے نجات دے گا. یقین سیدھی بات ہے، یقین جو ہے وہ ضروری ہے. دعا کرتے ہیں اس میں یقین ضروری ہے. قرآن کی کسی آیت کی افادیت کے لیے اس کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ کی افادیت کے لیے اس کی تلاوت کرتے ہیں تو اطمینان ضروری ہے، دل سے یقین ضروری ہے. اگر یہ وَلْيُزْمِرْ فِي نَفْسِهِ أَنَّهَا تَبْرَأُ، ابھی اس کا تبرا کی ضمیر کو کدھر لوٹائیں کہ آیت الکرسی جو ہے نا وہ آنکھ کے لیے براعت کا ذریعہ بنے گی، شفا ملے گی، یا آنکھ جو ہے بیماری سے نجات پائے گی. ابھی مجھے خیال آیا ہے کہ اس تبرا جو ہے نا وہ اس کا فائل کس کو بنائیں. یا آیت الکرسی جو ہے نا وہ آپ کے لیے براعت کا سبب بنے گی، آنکھ کی طرف جاتی ہے کہ آنکھ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. بہرحال مطلب واضح ہے. یہ نیت کرے تو فَإِنَّهُ يُعَافَى، یہ اگر دل سے آپ کو یقین ہوگا آیت الکرسی کی تلاوت کے نتیجے میں خدا مجھے یہ آشوب چشم سے شفا عطا فرمائے گا، آپ کو عافیت نصیب ہوگی. تو عافا یعنی آپ کو عافیت، سلامتی اور شفایابی نصیب ہوگی انشاءاللہ. توقع الذنوب فما من بلیۃ ولا نقص رزق الا بذنب حتی الخدش والکبوہ. فرمایا گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو. یہ تقوی، متقی، تقیہ، یہ سارے واو قاف یہ سے بنے ہیں. توقع
الذنوب، گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو، چھوٹے گناہوں سے بھی بچو اور بڑے گناہوں کو بھی سے بھی بچو۔ فما من بلیۃ، کوئی بھی بلا، کوئی آفت، کوئی بھی یعنی مصیبت انسان پہ نازل ہوتی ہے، ولا نقص رزق، رزق روزی میں بھی اگر کبھی کمی آتی ہے، حتی الخدش والکبوہ، خدش خراش چہرے پر، اچھا کب ہوا؟ ابھی میں نے دیکھا، منہ کے بل گرنے کو کہتے ہیں، وہ اکبہ اللہ علی منخرہ فی النار ہے۔ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرے کہ اس کے پاؤں سوج جائیں، ورم ہو جائے ان میں، روزے اتنے رکھے کہ اس کا پیٹ کمر کے ساتھ جھک جائے، لیکن وہ رسول خدا کا فرمان ہے اس کے دل میں ذرہ برابر بغض ہے اہل بیت ہے، اکبہ اللہ علی منخرہ ہے فی النار، سیدھے پاؤں بھی نہیں، منخر نتھنوں کو کہتے ہیں، یہ ناک کے سوراخ جو ہے نا، آپ محاورتی ترجمہ کریں، اللہ تعالیٰ اس کو منہ کے بل جہنم میں گرائے گا، سب اس کی عبادات نمازیں بھی رائے گان بیکار اور روزے بھی بیکار۔ اور میرا خیال اسی میں ہے، اتنی عبادت کرے کہ کشن البالی، پرانی اور بوسیدہ چٹائی کی طرح ہو جائے عبادتیں کر کر کے، لیکن وہ اس کے دل میں ذرہ برابر اہل بیت کا بغض ہے، اکبہ اللہ علی منخرہ ہے فی النار۔ وہ مجھے یہ اس وقت متوجہ نہیں ہوا، ابھی یاد آئی ہے کہ یہ اکبہ اللہ بھی اسی قبوہ سے بنا ہوا ہے، منہ کے بل گرنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی کسی جگہ آپ کو خراش آ جائے، منہ کے بل گرے، وہ بھی کسی نہ کسی گناہ کا نتیجہ ہے۔ یہ بہت ساری روایات کا جو ہے نا یہ مضمون ہے، یہی ایک نہیں ہے، یا کوئی بھی مصیبت نازل ہوتی ہے، نقص رزق میں کمی آتی ہے، یا وہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، البتہ ہر گناہ کا اپنا منفی اثر ہوتا ہے، ہر گناہ کا ریئیکشن الگ ہوتا ہے۔ جی ہاں، رزق روزی میں کمی وہ اس کا سبب کوئی گناہ ہوتا ہے، خدش اس کا کوئی گناہ ہوتا ہے، وقت سے پہلے مر جانا ہاں یہ کسی اور گناہ کا اثر ہوتا ہے۔ جیسے سب اہل بیت کا، میں کہتا ہوں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا اجماع ہے اس بات پر کہ قطع رحم کے نتیجے میں عمر کم ہو جاتی ہے اور صلہ رحم کے نتیجے میں عمر بڑھ جاتی ہے۔ گھنٹے، مہینے، 1 سال نہیں، 30 سال عمر کم کر دی جاتی ہے قطع رحم کے نتیجے میں، اور 30 سال عمر بڑھائی جاتی ہے صلہ رحم کے نتیجے میں۔ تو ہر گناہ کا اپنا جو ہے نا ریئیکشن ہے یا منفی اثر، اور وہ جو ہے نا وہ الگ ہیں، ان کی تفصیلات جو ہے نا ہمیں روایات میں مل جاتی ہے۔ یا والمصیبہ، چنانچہ آیہ کریمہ کو بھی امیر المومنین اپنے اس دعویٰ کے ثبوت میں دے رہے ہیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو مصیبت بھی تمہارے اوپر نازل ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، ان اعمال کی وجہ سے ہے کہ جن کو تم اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے ہو۔ یہ ویسے اشارے کی نایا ہے، ورنہ کچھ اعمال کو ہم ہاتھوں کے ذریعے انجام دیتے ہیں، کچھ کو آنکھوں کے ذریعے، کچھ کو قانون کے ذریعے، کچھ کو زبان کے ذریعے، کچھ کو ٹانگوں کے ذریعے۔ یہ تو فما اصاب مصیبت فبما کسبت ایدیکم، فارسی میں بڑا اچھا جملہ ہے، ازماست کی برماست، ازماست کی برماست، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو کچھ ہم نقصانات اٹھا رہے ہیں اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح امام زمان کے ظہور میں تاخیر کے ذمہ دار بھی ہم خود ہیں۔ یا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سارے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ شکر کرو کہ تمام گناہوں کی سزا نہیں دیتا، ورنہ جو ہے نا وہ پتہ نہیں تمہارا کیا وہ حشر نشر ہو۔ یہ آیت عجیب ہے۔ فرمایا ما اصابک مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت بھی نازل ہوتی ہے اس کے ذمہ دار تم خود ہو، تمہارے اپنے برے اعمال کی وجہ سے مصیبت نازل ہوتی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سارے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔